ہے آج ڈھیر سارے کتنے ہیں، اور اس پرفتن دور میں کردار صحابہ کو مشکوک بنانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں مشاجرات کی آڑ میں صحابہ پہ تبرے بولے جاتے ہیں، کہیں پہ یہ حدہ سرائی کی جاتی ہے۔ ہمیں صحابہ کرام سے پڑھ کر قرآن و حدیث کا علم ہے اور ہمیں ثواب بھی ان سے زیادہ پوچھتا ہے، لیکن یہ آخر العباد کا دعویٰ ہے ساری دنیا کے انسان مل کر صحابہ کی کرتے رہ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی۔ اگر بورز محال تم اپنی گندی ذات کا ان نفوس قدسیہ سے تقابل کرنا بھی چاہو تو پھر بتاؤ تم وہ آنکھ کہاں سے لاؤ گے جس نے جمال جہاں رائے محمد کا دیدار کیا؟ تم وہ کان کہاں سے لاؤ گے جو کلمات نبوت سے مشرف ہوئے؟ تم وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو انفاس مسیحا محمدی سے زندہ ہوئے؟ تم وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو ایک بار جس میں محمد سے مس ہوئے ساری عمر ان کی خوشبو نہیں گئی؟ تم وہ دماغ کہاں سے لاؤ گے جو انوار مقدس سے مشرف ہوئے؟ تم وہ پاؤں کہاں سے لاؤ گے جو میت محمدی میں آولا پاؤ ہوئے؟ بتاؤ تم وہ مکان کہاں سے لاؤ گے جہاں سرور کونین کی سیادت جلوہ تھی؟ بتاؤ تم وہ محفل کہاں سے لاؤ گے جہاں سعادت دارین کی شراب طہور کے جام بھر کر دیے جاتے اور تشنگان محبت حل من مزید کا نعرہ مستانہ لگا دیتے تھے؟ تم وہ منظر کہاں سے لاؤ گے جو کاننی اللہ یانن کا قیب پیدا کرتا تھا؟ تم وہ مجلس کہاں سے لاؤ گے جہاں کاننما علا روشنا طیور کا سما بن جاتا تھا؟ بتاؤ تم وہ ادائیں کہاں سے لاؤ گے، وہ محبت کہاں سے لاؤ گے جو دیدار محبوب میں خواب نیم شبی کو حرام کر دیتی تھی؟ تم وہ شمیم انبر کہاں سے لاؤ گے جس کے دھوکے سے مدینے کے گلی کوچے معطر ہو جاتے تھے؟ تم وہ ایمان کہاں سے لاؤ گے صدیق اکبر والا، عمر فاروق والا، عثمان غنی والا، حیدر کرار والا؟ یہ چار نام سن کر جس کے دماغ میں ٹھنڈ پڑی، جس کا سینہ روشن ہوا، جس کا مقدر چمک اٹھا، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ ادھر ادھر نہ دیکھے جو حضور کی عزت کی بات کرتا ہے، صحابہ کی عزت کی بات کرتا ہے، آل بیت کی عقیدت اور مودت کی بات کرتا ہے، اب ہاتھ بھی نیچے نہیں رکھنا، آواز بھی نیچے نہیں رکھنی، دونوں ہاتھ نظام میں بلند کر کے پوری جرأت سے بولو سبحان اللہ، پوری طاقت سے بولو سبحان اللہ، پوری عقیدت سے بولو سبحان اللہ، پوری مودت سے بولو سبحان اللہ۔ تیرا تن بھی بولے سبحان اللہ، تیرا من بھی بولے سبحان اللہ، تیرا دھن بھی بولے سبحان اللہ۔ اے گونگے بن کے زندگی نہ گزارو، کسی جگہ تھے مرزا جیلنی، کسی جگہ تھے حسن اللہ یاری، کسی جگہ تھے یاسین رافضی، سرکار کے صحابہ تھے، زبان المیاں کی دیا جا رہی ہیں، سنی گونگا بن کے بیٹھے۔ ان سے سوال کرو، بتاؤ کہ تم وہ محبت کہاں سے لاؤ گے جو دیدار محبوب میں خواب نیم شبی کو حرام کر دیتی تھی؟ تم وہ ایمان کہاں سے لاؤ گے جو ساری دنیا کو تج دے کر حاصل کیا جاتا تھا؟ تم وہ اعمال کہاں سے لاؤ گے جو پیمانہ نبوت سے ناپ کر ادا کیے جاتے تھے؟ تم وہ اخلاق کہاں سے لاؤ گے جو اخلاق آئینہ محمدی کو سامنے رکھ کر سنوارے جاتے تھے؟ بتاؤ تم وہ رنگ کہاں سے لاؤ گے جو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کی بٹی میں دیا جاتا تھا؟ بتاؤ تم وہ ادائیں کہاں سے لاؤ گے جنہیں دیکھ کر ہر کوئی نیمِ بسمت بن جاتا تھا؟ بتاؤ تم وہ نماز کہاں سے لاؤ گے جس کے امام نبیوں کے امام تھے؟ تم وہ قدسیوں کی جماعت کیسے بن سکو گے جس کے سردار رسولوں کے سردار تھے؟ اگر میرے ان تمام سوالوں کے جواب میں تیری زبان گنگ ہو چکی، تیری آنکھیں بتھرا چکی، تیرا سر نبی میں حرکت کر رہا ہے تو پھر کان کھول کے سن لے، مرزا جیلوی تو بھی سن لے، حسن اللہ یاری تو بھی سن لے، اے یاسین بدبخت رافضی تو بھی سن لے، اے ساری دنیا کے شادمان صحابہ تم بھی سن لو، پوری امت مصطفیٰ میں میرے نبی کے صحابہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تم سارے کمینے سے ہی کوئی۔ ہاں جس بندن مروڑ پہ نہ بولے اور جدا تن من حضور دے صحابہ دی محبت جو جاگمت کرتا پیا ہے، ہاتھ اٹھا کے پل آ کے پہلے جملے دی آخر چوکڑے ہے ہی کوئی نہیں، دوجے جملے دی آخر چوکڑے ہے ہی کوئی نہیں، اور بولے ہو جڑا ہی ہے، شی نہ بولے کیونکہ غیر محرم دا پردہ ہے، وہ دی آواز دا بھی پردہ ہے، شی کیٹاگری دے نہ بولن جڑے ہی ہونا۔ اکبر الہبادی نے فرمایا سی علمیہ قبلہ مفتی عارف صاحب علمیہ ہے، ساڑھے طبقے اندر وہ طبقہ بھی پایا جاتا نحیوں میں نشو سمجھ گئے جی؟ ہاتھ اٹھا کے بولو تاجدار ختم نبوت، ہاں انہیں نعرہ لانا،
بڑی بات جائے اتنی جرت نہ بولو. پوری امت مصطفیٰ میں میرے نبی کے صحابہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں. میرے نبی کا جیسا ہے ہی کوئی نہیں. میرے نبی کے صحابہ جیسا. عرفانیہ قمر الاسلام دا پیغام ہے. مدرسہ فاروقیہ رضویہ شفیہ پردادن خان دا پیغام ہے. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ مولانا سیدہ دا پیغام ہے. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف دا پیغام ہے. جامعہ نظامیہ رضویہ دا پیغام ہے. پوری امت مصطفیٰ میں میرے نبی کے صحابہ جیسا اور یہ سارے کمینے شاید کوئی نہیں. ہو سکتا ہے کسی کا مزاج میرے جملوں کی وجہ سے بگڑ جائے لیکن میں اسی مزاج میں بات کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں حیدری ہوں اور مزاج حیدر میں بات کرتا ہوں. یہ حیدر پاک کا مزاج ہے کیونکہ حیدر کبھی تقیہ کی اطاعت نہیں کرتا, اصحاب ثلاثہ سے بغاوت نہیں کرتا. اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا. اور اس راہ سے گزرنا ہو میرے پیر عمر نے شیطان وہاں رکنے کی جرت نہیں کرتا. میں کیسے بلا چھوڑ دوں صدیق کی سنگت. مرسل بھی جنہیں چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا. مرسل بھی جنہیں چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا. اور کہتا ہے امی عائشہ کی شان کہاں ہے. کہتا ہے آپ نے بھی سنا ہے نا, کہتا ہے جی ہم تو مانتے ہیں وہ نہیں مانتے. مانتے ہوتے تو علی سے جنگ نہ کرتے. میں کہتا ہوں ایک طرف تیری جتنا بڑی زبان ہے دوسری طرف رب کا قرآن ہے. میں تیرے جیسی ہزاروں زبانیں رد کر سکتا ہوں مگر رب کا قرآن کیسے مسترد کر سکتا ہوں. رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس میں نفرت نہیں کرتے, رحماء بینہم, یہ محبت کرتے ہیں, شفقت کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ رحم فرمانے والے ہیں, ایک دوسرے کی خاطر اشک بہانے والے ہیں. امی عائشہ پاک بھی اشک بہاتی تھی مولا علی کی خاطر. مولا علی پاک اشک بہاتے تھے امی عائشہ کی خاطر. ان دونوں کا اشک بہانا بتاتا تھا. کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر کسی کمینے نے اڑائی ہوگی. اس لیے کسی ایسا بندہ جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر سنیت کے عقائد سے انحراف کرتے اس کی بات نہیں سننی. بس بات آگے نکل جائے گی. میں یہ درد دل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. اپنی اولادوں کو ہر قسم کے جراثیم سے پاک رکھنا چاہتے ہیں تو ان مدرسوں کے حوالے کریں. انشاءاللہ عقیدہ بھی روشن ہو جائے گا, عقیدت بھی روشن ہو جائے گا, ادب بھی آ جائے گا, علم بھی آ جائے گا. اور میں جلدی سے پھر یہ ریپیٹ پیش کر دوں کہ حیدر کبھی تقیہ کی اطاعت نہیں کرتا, اصحاب ثلاثہ سے بغاوت نہیں کرتا. اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا. جس راہ سے گزرنا ہو میرے پیر عمر نے شیطان وہاں رکنے کی جرت نہیں کرتا. میں کیسے بلا چھوڑ دوں صدیق کی سنگت. مرسل بھی جنہیں چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا. کہتا ہے امی عائشہ کی شان کہاں ہے, سبحانک ھذا کی تلاوت نہیں کرتا. اور سن اصحاب پہ تم چپ رہو میں تم پہ رہوں چپ. میں کتوں سے تجارت نہیں کرتا, حالانکہ میں کتوں سے, یہ میرا فتویٰ نہیں, یہ بریلی کے تاجدار کا فتویٰ ہے.